بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو کے بغیر بناتا ہے، ان فرشتوں کو اپنے انبیاء کرام کی طرف رسول یعنی قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسمان و زمین کی مسافت طے کر لیتا۔ یاد رہے کہ آیت میں فرشتوں کے پروں کی تعداد کا بیان ہوا، اس کی زیادتی کی نفی کے لیے نہیں، کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین کے 600 دیکھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر کیا۔ یزید فی خلق ما یشاء، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ اس آیت میں مذکورہ زیادتی کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں یا اس کی آواز کی خوبصورتی میں یا اس کی اچھی لکھائی میں یا اس کی آنکھوں اور ناک کی ملاحت میں یا اس کے بالوں کے گنگر میں یا اس کی عقل میں یا اس کے علم میں یا اس کے پیشے میں یا اس کے نفس کی پاکیزگی میں یا گفتگو کی حلاوت میں جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق اضافہ فرما دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ منحصر نہیں بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جنہیں ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے یا ان چیزوں میں ہو جنہیں بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مزید فرمایا، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہ حکمت والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو رحمت کھول دے، جیسے صحت، امن، سلامتی، علم و حکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے روکنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور جس چیز کو روک دے تو اس کے روکنے کے اسے چھڑانے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کھولنے روکنے کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت
مزید فرمایا لوگوں اپنے اوپر اللہ کا کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ یا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں اجمالی طور پر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ اے لوگوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم اپنی راہ بنانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں علیہ السلام کو اور تم پر رزق کے دروازے کھولے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی ہے جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق اور رازق ہے، ایمان اور توحید سے کیوں؟ پھر فرمایا اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم لیکن ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار پر حجت قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور توحید مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں، بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیں، کیونکہ کفار کا اکرام علیہ السلام کے ساتھ شروع سے یہی دستور چلا رہا ہے اور سب کام بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ پھر فرمایا اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی، تو ہر جس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے تو اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبز اور کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو اور جب صبح پالو تو شام کی امید رکھو اور تندرستی کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھانے اور اس کے رنگینوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
مزید فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اچھا فرمایا کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے اور اس کی یہ دشمنی تم ختم نہ ہوگی، لہذا تم بھی اپنے افعال اور اعمال سے اپنا دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، اللہ کی فرما برداری میں مشغول رہو۔ شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اس لاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔